اللہم قل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تهلکنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد بلند صلوات۔ کافی تعداد جو صلوات پڑھن نال گناہ معاف ہوندے، بلند صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات کی خاطر بھی بلند صلوات۔ اجازت ہے میں ذکر پاک کا آغاز کراں۔ کافی تعداد وچ بیٹھے ہو، ایک صلوات 12ویں امام دی آمد و سلامتی دی خاطر بلند آواز نال تلاوت فرماتے ہو۔ اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات۔ صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ صلوات۔ مجمع ڈھیر ہے، صلوات کی آواز جھکی ہے، باجماعت ہو کے بلند صلوات پڑھو سارے۔ الصلاۃ والسلام علی من کان نبیّا و آدم بین الماء والطین، مل کے بلند صلوات۔ دعا ہے مالک اللہ توڑے اس مقدس اور عظیم مقام تے ٹرائے قبول فرماوے۔ اس ذکر دا صدقہ جتنے جتنے قدم چل کے آئے ہو، مالک اللہ قدم قدم تے اجر عظیم عطا فرماوے۔ 14 دا مالک اللہ ہوتے کہ مرد مستور کو موت نہ دے وے جب تک بھین تے بھرا دی نگری دی زیارت نہ کرے۔ مالک اللہ بیماران صحت کلی عطا فرماوے۔ تنگ دستوں مالک وسیع رزق عطا فرماوے۔ جتنے پریشان حال ہیں مالک اللہ پریشانیاں دور فرماوے۔ مالک اللہ ساڑھے وارث حقیقی حضرت امام زمانہ دے ظہور تاجیل فرماوے۔ ایک صلوات دعا دی قبولیت دی خاطر بلند آواز نال تلاوت فرماوے۔ چند سطرہ فضیلت دیاں، اس کے بعد جڑا حکم ہے، حکم دی تکمیل 70 مسائب دی۔ آئی دی مجلس دا جڑا پیغام ہے، بغیر کسی انتظار دے میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا۔ دنیا دے حالات واقعات ہر کسی دے سامنے موجود ہیں۔ موجودہ دنیا دی کیفیت، کسی جگہ تے قتل و غارت، کسی جگہ تے رزق دی قلت، کسی جگہ تے بیماری، کسی جگہ تے وبا۔ اس افراتفری دے ماحول دے اندر پہلا جملہ پڑھ کے بھائی جان میں چیک کر لینا ہے میں کتنا پڑھنا ہے تو دوسرا کتنا
اس افراتفری دے ماحول دے اندر گرداب پھنسی ہوئی آخری امید کا نام ہے حضرت امام زمان علیہ السلام۔ بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اس آخری امید کا نام ہے حضرت امام زمان علیہ السلام۔ پیر جی سانو اس گل دا بڑا دکھ لگتا ہے کہ ساڈے درمیان بھی کئی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں امام زمان علیہ السلام دی ذات اقدس دے بارے پتہ ہی کوئی، انہوں نے فقط اتنا پتہ ہے کہ ساڈا ایک وقت دا امام پردے چ موجود ہے، ایک وقت اسی امام ظہور کر سن، دنیا امن دا گہوارہ بن ویسی، اس کے علاوہ سن کوئی پتہ نہیں۔ اگر جناب اور سننا پسند کرو تو آج دی جڑی مجلس دا پیغام ہے وہ مولا امام زمان علیہ السلام دی مناسبت نال میں جناب دی جھولیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید دی ایک آیت تلاوت کرنا چاہنا۔ اللہ اپنی لارائے بے عیب کتاب وچ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ پھر سن لو جی، آیت نمبر ہے 85 سورہ ہود۔ اللہ اپنی لارائے بے عیب کتاب وچ فرما رہے ہیں کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم سچے مومن ہو۔ پہلا جملہ پڑھنا چاہنا، اگر بھرے پنڈال کھیوے والی جیسے پلیٹ فارم تے صدر ضائع ہو گئی تو دکھ لگ سی۔ اللہ پہ دے اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم سچے مومن ہو۔ بقیت اللہ لقب ہے میرے وقت دے امام دا، تو پھر ترجمہ میں اس رخ نال کر سکدا کہ بقیت اللہ لقب ہے میرے وقت دے امام دا، ترجمہ میں بدل کے کر سکدا یعنی امام زمانہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن نہیں تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ اگر تم پوری توجہ چاہنا تھا، اگر تم مومن نہیں توجہ ہے، داد علیاں حسرتاں آل محمد مٹا چھوڑیاں، ساریاں حسرتاں مٹ گئیں، لیکن ایک پیغام ہے خوبصورت جی جڑا میں جناب دی جھولیاں تک پہنچانا چاہنا۔ جڑے رہ گئے شامل ہو جاؤ تو میں سطر جناب دی ماحول بنا کے جناب دے حوالے سطر مسائب دی کرنا چاہنا۔ اللہ پیادہ ہے اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے، یعنی امام زمانہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو۔ اللہ نے جڑا اتنے لفظ استعمال کیتا ہے وہ لفظ خیر دا استعمال کیتا ہے، یعنی تسی اردو ایک لفظ استعمال کر دیو اچھا، اس تو بعد بہترین، بہتر، اس تو بعد بہترین، لیکن اللہ نے اس آیت جڑا لفظ استعمال کیتا ہے وہ لفظ خیر دا استعمال کیتا ہے۔ اگر اجے بھی جناب نو سمجھ نہیں آئی تو میں لفظ اور آکھ لینا، مزید وضاحت کر کے جناب دے چہرے کی زیارت کرنا چاہنا، میں دیکھنا چاہنا کتنے بندے ابتدا توجہ تو پہ سن دیو۔ اللہ نے اس آیت جڑا لفظ استعمال کیتا ہے وہ لفظ خیر دا استعمال کیتا ہے۔ جدو پیغمبر خدا حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری حج کر کے مکہ تو مدینہ واپس جان لگے نا، تو میدان غدیر سرکار رسالت مآب نو اللہ دے حکم دے مطابق جناب جبریل علیہ السلام نے روکیا۔ ایتھے روک کے جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ پیادے ایتھے کھلو کے اپنے بھرا علی دی ولایت اعلان کر۔ تو سرکار رسالت مآب دے حکم تے جناب سلمان ایک اچھے جے ٹپے تے چڑھ کے اعلان کیتا۔ جناب سلمان فرمایا حی علی خیر العمل، بولو بولو بولو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، جنہاں نے سمجھ آ گئی بول بولو حی علی خیر العمل، یعنی آؤ خیر عمل دی طرف۔ یہ جڑا خیر دا لفظ ہے یا لگے توڑے وقت دے امام دے نال، بھئی گل پسند آئی نہیں تو وہ گلہ کر لینے ہیں جس نے تسی بول لیں دے۔ خدا زندگی دراز فرمائے۔ اللہ نے اتھے جڑا لفظ استعمال کیتا ہے خیر دا لفظ استعمال ہے، یعنی خیر دا جڑا لفظ ہے یا لگے توڑے وقت دے امام نال یا لگے مولا دی ولایت نال۔ جاگو یار جاگو، اللہ تو نے سلامت رکھے۔ کھیوے والی دا ایک معیار ہے جی، اس معیار تے پہنچو تو میں سطر مسائب دی پڑھنا چاہتا ہوں۔
یا لگ گئے مولا دی ولایت دے نال. اور یاد رکھنا کھیوے والی آلیوں میں گل ہوندی ہے دلیل نال، میں دلیل دے دینا. معصوم دا فرمان ہے الخیر ولایت علی ابن ابی طالب، جو خیر ہے وہ ولایت علی ہے. اچھے بھائی اچھے. زندگی ہو گئی. فرمایا جو خیر ہے وہ ولایت علی ہے. الخیر ولایت علی ابن ابی طالب. یا اے لفظ لگ گئے مولا دی ولایت دے نال، یا لگ گئے تھوڑے وقت دے امام دے نال. اور مولا دے ڈھیر سارے القابات موجود ہیں. مولا امام زمانہ علیہ السلام دے حکم ہے کہ مولا امام زمانہ علیہ السلام نو القابات تو یاد کیتا جائے، کیونکہ سرکار دا جڑا نام ہے سرکار رسالت ماب دے ہم نام ہیں. گل میں کر رہے ہاں، میں ذمہ دار ہاں، ایک ایک لفظ دا ذمہ دار ہاں. جس بندے نے کتاب ویکھڑی ہوئے وہ میں بھی کھامنا ہے. اے نہیں کہ میں پڑھ کے جاواں تے تسی پیچھے پیر ان کو پوچھ رہے ہو کہ ذاکر صاحب یہ گل کر کے گئے، کیونکہ میں ممبر حسین تے کھڑا. ہر گل ہر بندے واسطے نہیں ہوندی، ہر گل دا ہر بندہ خریدار نہیں ہوندا. ایتھے جڑا سرکار دا نام ہے وہ سرکار رسالت ماب دے ہم نام ہیں. یعنی سرکار دا جڑا نام لکھا گیا ہے میم ہے میم دال. حکم ہے کہ سرکار امام زمانہ کا نام مت اٹھاؤ، اگر نام لیسو تو پھر اٹھنا واجب ہو جاسی. کچھ بندے پریشان ہو گئے ہو، میں جناب دی پریشانی دور کرنا چاہنا. حکم ہے کہ مولا نو القابات تو یاد کیتا جائے. چلو جڑے چپ کر گئے ہو، جس لئے تسی نماز جمعہ پڑھ دے ہو تو یار امام دے نام جس لئے سن دے ہو، اس لئے بیٹھے رہن دے ہو. جدہ باہر میں امام دا نام آندہ ہے تو تسی اٹھ کے استقبال کر دے ہو. وقت دے امام دا جڑا نام ہے، اور ڈھیر سارے مولا دے القابات موجود ہیں. ہادی بھی میرے امام دا لقب ہے، مہدی بھی میرے امام دا لقب ہے. ایک لقب تسے ہر ویلے استعمال کر دیو، یا قائم آل محمد. قائم دا مطلب ہے قیام کرنے والا. توجہ بھائی، میں داد نہیں لینا چاہتا، لیکن میں ایک ایک بندے تک پیغام پہنچانا چاہنا، کیونکہ میں اس عشرے دے دوران موضوعی امام زمان علیہ السلام رکھے ہے. کیونکہ پیچھے نوٹ کرو سوشل میڈیا تے بندے نجائز اولاداں حرام زادے مولا امام زمان علیہ السلام دی ذات اقدس دے بارے بکواسات کر رہے ہیں، تاکہ انہوں نے پتہ چلنا چاہیے کہ وقت دے امام دی عزت اور احترام کتنے ہیں. جاگنا بھائی. مولا دے ایک لقب ہے قائم آل محمد، یعنی قیام کرنے والا. مولا امام تقی علیہ السلام کو ایک بندہ آیا، اس نے امام علیہ السلام دے قدم چومے. قدم چوم کے فرمایا مولا انہیں قائم کیوں کہا گیا؟ انہیں قائم کیوں کہا گیا؟ توڑے وقت دے امام نے فرمایا، مولا امام تقی علیہ السلام نے فرمایا جب قتل حسین ہوا تھا نا تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا پیش کی تھی. بھئی بڑی قیمتی بات کر کے جا رہے ہیں پیر جی، جتنے سادات عزام بیٹھے ہو. جب قتل حسین ہوا تھا نا تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا پیش کی تھی، اے رحمان رحیم اللہ، اب کون ہے جو خون حسین کا بدلہ لے گا؟ جاگنا جاگنا جاگنا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. گل چنگی لگے تو پھر سبحان اللہ آنکھ لینا. اب کون ہے جو خون حسین کا بدلہ لے گا؟ جب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا پیش کی تو اللہ فرمایا فرشتوں تسی پریشان نہ ہو، میں نے غیبت کے پردوں میں ایک انتظام کر رکھا ہے. فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا پیش کی، اے رحمان کریم اللہ ہمیں وہ انتظام دکھا. جڑے ویلے فرشتے آکھے نا ہمیں وہ انتظام دکھا، تو اللہ نے فرمایا یہ جو سامنے نور کا پردہ ہے اس نور کے پردے کو ہٹاؤ. جب فرشتوں نے وہ نور کا پردہ ہٹایا تو 11 نور ایسے تھے جو بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے. ایک نور ایسا تھا جو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں مصروف تھا. تو خود خدا نے فرمایا یہ ہے خون منتقم حسین. اللہم صلی علی محمد. یہ ہے خون حسین کا بدلہ لینے والا.
اللہ نے جدہ محمد و اہل بیت محمد نور خلق کیتا حضرت آدم علیہ السلام دی خلقت تو 4,00,000 سال پہلے. یا انہیں جملے ہیں تو پریشان ہو جاؤ گے تو یہ سارے بندے میرے حق کی دعا کر چڑھ سو. 4,00,000 سال پہلے. میں آرام نال اس وجہ تو پڑھ رہے ہیں تاکہ میں چاہنا انہیں بچیاں تک انہیں جوانہ تک بات پہنچ جائے. 4,00,000 سال پہلے بندے آدھے نے امام زمانہ دے سجدے دا نہیں پتا. آ میں تین دس دینا, پوری توجہ چاہنا جی. حضرت آدم علیہ السلام دی خلقت تو 4,00,000 سال پہلے اللہ نے محمد و اہل بیت محمد دے نور نو خلق کیتا جس سے توڑے وقت دے امام دا بھی نور ہے. 4,00,000 سال. ہونے اے بھی نہیں پتا کہ سال اوتھ والا ہے یا ایتھ والا ہے. اتھے 365 دن دا سال ہے بھائی, اتھے 1000 سال دے برابر ایک سال ہے. آدم علیہ السلام دی خلقت تو 4,00,000 سال پہلے جناب محمد و اہل بیت محمد نور اللہ نے خلق کیتا جیسے توڑے وقت دے امام دا بھی نور ہے. اے نور اللہ نے پاک پاک ظرفیں چو منتقل کر کے پاک پاک رستیں چو گزار کے اللہ نے اے نور رکھیا حضرت آدم علیہ السلام نے پیشانی اچھے. بھئی بڑا نازک جیا تھوڑا جیا مسئلہ ہے, اگر سمجھو گے تو میں اپنے 12ویں امام تک پہنچنا چاہنا. آدم علیہ السلام دی پیشانی جس لئے اللہ نے نور رکھیا نا, آدم علیہ السلام دی پیشانی جس لئے نور آیا, اللہ نے اس نور نو پھر منتقل کرنا شروع کیتا. جس لئے آدم علیہ السلام دی پیشانی چ نور آیا, اللہ نے فرشتے نے حکم دیتا جھک جاؤ. کچھ ایسے ہیں جڑے جھک گئے, ایک ہائی جڑا نہ جھکیا وہ مسکراتے پو یار. ایک ایسا ہائی جڑا نہ جھکیا, سارے جان دیو وہ کون ہائی؟ بولو ابلیس آئی نا, پریشان ہو گئے ہو. ابلیس آئی جڑا نہ جھکیا آج تک لانتی ودہ سڑیندہ. اور یاد رکھنا کہ جیڑا سجدہ اللہ نے آدم علیہ السلام نو کروایا ہی, اس سجدہ آدم نو نہیں اس نور نو آئی جیڑا آدم علیہ السلام دی پیشانی رکھیا گیا. آدم علیہ السلام دی پیشانی اللہ نے اے نور نو چلا کے اس نور نو اللہ نے پاک پاک ظرفیں چو منتقل کر کے حضرت ابراہیم, میرے علیہ پاسے ویکھنا بھائی میں نتیجہ دینا چاہنا, حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پیشانی تک پہنچایا. اللہ نے ایتھے آ کے اس نور دے 2 حصے کر دیتے. اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو 2 بیٹے عطا کیتے. ایک دی والدہ دا نام جناب سارہ, دوسرے دی والدہ دا نام جناب حاجرہ. بھائی بھولا نہیں, ایک موڑ ہے میں سمجھاونا چاہنا, اللہ کرے میں سمجھا لواں. ایک دی والدہ دا نام جناب حاجرہ, دوسرے دی والدہ دا نام جناب سارہ, ایک دا نام جناب اسماعیل, دوسری دی والدہ دا نام جناب اسحاق, بیٹے دا نام جناب اسحاق. یہ جڑا محمد و اہل بیت محمد دا نور آئی نا, اللہ نے جیسے توڑے وقت امام دا بھی نور آئی, اے نور اللہ نے پاک پاک ظرفیں چو منتقل کر کے اللہ نے اے نور جناب اسماعیل دی نسل بھیج دیتا. اے جڑا نور دا حصہ ہی نا جیسے توڑے وقت امام بھی اے چلا گیا حضرت اسماعیل دی نسل. جیڑا نبوت اللہ نور ہے او نور دا حصہ چلا گیا جناب اسحاق دی نسل. حضرت اسحاق دی نسل جو تقریباً 4,000 نبی آئے, جیسے پہلے نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور آخری نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. پوری توجہ بھائی, یہی توجہ چاہیے دی جیسے بیٹھے. آخری نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, نبوت اللہ جڑا نور آئی او نور دا حصہ چلا گیا جناب اسحاق دی نسل. اے نور دا حصہ پہنچ گیا, اے چلدا چلدا حضرت عیسیٰ تک پہنچیا. حضرت عیسیٰ تے آ کے نبوت ختم ہو گئی. حضرت عیسیٰ تے آ کے یا اللہ بڑی اوکھی گل شروع کر کھلوتا, اللہ کرے کھیوے والے دے ماتمی جتنے عزدار مظلوم میں کربلا دے تشریف فرما ان میں پیغام پہنچا لواں اور اے پیغام رسیو کر لویں. اے نبوت ایتھے آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے ختم ہو گئی. ایتھو چلنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے 12 جانشین. 12 جانشین, پہلے نے حضرت شمعون علیہ السلام اور آخری نے حضرت یشوع علیہ السلام. جنہاں نے اے موڑ سمجھ چاہ گیا ہے, اگے میں اپنے وقت دے امام تک پہنچنا.
یہ جڑا محمد و اہل بیت محمد دا نور آئی جڑا اسماعیل دی نسل وچ گیا، حضرت اسماعیل دی نسل چوں اے نور چلدا 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 پہنچیا حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو، پتہ نہیں کون بولے سینا جملے تے، اے نور دا حصہ چلدا چلدا پہنچیا حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو۔ اللہ نے ایتھے آ کے اس نور دے دو حصے کر دیتے، ایک حصہ جناب عبداللہ نے مل گیا، دوسرا نور دا حصہ جناب ابو طالب نے مل گیا۔ تو اجے بھی سمجھ نہیں آئی، میں لفظ ہو رکھ لینا، جیڑا عبداللہ نے ملیا رحمت للعالمین بن گیا، جڑا ابو طالب نو بڑھیا امیر المومنین بن گیا۔ خدا زندگی دراز فرمائے۔ خدا زندگی دراز فرمائے۔ مل کے جی سارے بولو بھائی، یا علی توجہ ہے، بات میری سمجھ چاہ رہی ہے؟ جیڑا نور دا حصہ جناب ابو طالب میں ملیا وہ امیر المومنین بن گیا، جیڑا جناب عبداللہ نے ملیا اور رحمت للعالمین بن گیا۔ ایتھے آ کے یہ سلسلہ رکا ہے جی، پوری توجہ چاہنا جی، میں اپنے وقت دے امام تک پہنچنا چاہنا۔ یہ جس لئے نور دا حصہ ایتھے آیا نا، ایتھے آ کے سلسلہ رکا۔ اور ایک پاسے جناب ابو طالب دے بیٹے علی، دوسرے پاسے سید المرسلین جناب عبداللہ دے نور نظر، یہ سلسلہ اتھے تک پہنچیا۔ اتھے آ کے اللہ نے جناب رسالت ماب نو ایک عزت دار ام المعصومین بیوی عطا کی تھی۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اللہ نے اتھے آ کے رسالت ماب نو ایک بیوی عطا کی تھی جڑی ام المعصومین دے نام تو مشہور ہوئی، جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ اللہ نے انہاں دوواں نو اکٹھا کیتا، پتہ نہیں کون بولے سی جناب سیدہ دی عظمت تے، اللہ نے انہاں نو اکٹھا کیتا تو جناب سیدہ دنیا تے آ گئے۔ جناب سیدہ دنیا تے تشریف لے کے آئے۔ اچھا ہن ایک پاسے جناب ابو طالب دا بیٹا علی، دوسرے پاسے جناب سیدہ رسالت ماب دی بیٹی جناب سیدہ، پتہ نہیں کتنے بندے قدر کرے سن۔ ہن ایک پاسے جناب سیدہ لفظ ہوندے نے ذاکری، اگر سمجھو گے تو میرے حق دعا کر دینا۔ ایک پاسے جناب سیدہ، دوسرے پاسے ابو طالب دا بیٹا علی امامت و ولایت دا سمندر، جناب سیدہ طہارت و عصمت دا سمندر، جناب سیدہ طہارت و عصمت دا سمندر، ابو طالب دا بیٹا علی امامت اور ولایت دا سمندر۔ اس علاقے والے قصیدہ پڑھنا چاہنا آل محمد دا، اے ہن دونوں سمندر مل کے جا رہے ہیں تا اللہ قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ جیڑے بندے قرآن دی تلاوت صبح سویرے اٹھ کے واجباً سمجھ دے ہو، انہاں بندیاں نال گل کرنا چاہنا۔ ایک پاسے جناب ابو طالب دا بیٹا علی، دوسرے پاسے رسالت ماب دی بیٹی جناب سیدہ۔ ہن سیدہ طہارت و عصمت دا سمندر، ابو طالب دا بیٹا علی امامت و ولایت دا سمندر، اے ہن دونوں سمندر مل کے جا رہے ہیں، اللہ قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں مرج البحرین یلتقیان، بولو بولو ہاتھ جائے کرو، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ مل کے جی خدا زندگی دراز فرمائے۔ مرج البحرین یلتقیان، دونوں سمندر مل کے جا رہے ہیں، اللہ قصیدہ پڑھ رہے۔ اللہ فرما رہے ہیں مرج البحرین یلتقیان لیکن بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ نے انہاں دونوں سمندر دے درمیان ایک پردہ رکھیا، جس لے اس پردے نو اللہ نے آسمان تے بلایا، یعنی سرکار رسالت ماب نو اللہ نے عرش تے بلایا۔ یلتقیان ہویا، ایک نتیجہ ہویا، نتیجہ سنو اور لطف لینا۔ نتیجہ کیا ہوا ہے؟ یخرجہ منہما لولو والمرجان، ایک لولو دنیا تے آیا، ایک مرجان دنیا تے آیا۔ اجے بھی اگر تو نے سمجھ نہیں آئی، لولو 15 رمضان امام حسن بن کے، مرجان 3 شبان امام حسین بن کے آئے۔ یا رسول اللہ، تھوڑی آواز کھولو، مائک بھی لولو دی تفسیر دا نام امام حسن، مرجان دی طبیعت لگی ہے جی، گل چنگی لگدی پئی سارے انہوں پچھلے ملے والے، میں پہلے آکھیا وہ گلاں آندیاں جنہاں تے تسی داد دے لیندے ہو،
لیکن میں چاہنا کہ اپنے وقت دے امام دے بارے بھی تھوڑی جی بات سمجھو، پتہ لگنا چاہیے کہ وقت دا امام نو اللہ نے کتنی عزت عطا کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام باقی معصومین علیہ السلام دے فضائل تو تسی سن دے رہندے ہو، ہن جتھے بھی میں بات کر رہے ہاں بندے آکھ رہے ہیں جی اسی پہلے بھی گل سنی، لیکن میں چاہنا کہ ہر بندہ اس بات تک پہنچے۔ ایک پاسے سرکار امام حسن، دوسرے پاسے سرکار امام حسین، بڑا نازک ترین جی مسئلہ ہی اللہ چاہندائی امامت چلی جائے نسل حسین اچ، لیکن حسن محروم نہ رہ جائے۔ توجہ بھائی، کسے ایک دی بھی رنجش اللہ کو برداشت نہیں ہوندی۔ بھائی جنہوں نے سمجھ آ گئی وہ بندے کم از کم سبحان اللہ آکھ دے میں۔ اللہ چاہندائی امامت چلی جائے نسل حسین لیکن حسن محروم نہ رہ جائے۔ ایک چھوٹا جی واقعہ کے بعد ستر مسائب دی۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک نبی دا ذکر کیتا ہے جس کا نام ہے حضرت اسماعیل صادق الواعد، یعنی وعدیاں دا سچا نبی۔ اس نبی دے دور ایک بندے نے زمین خریدی، دوسرے نے زمین ویچی، ویچن والا پیسے لے کے پیسے دے کے خرید کے دے کے زمین چلا گیا۔ اچھا جیڑا ویچن والا وہ چلا گیا، جس نے زمین خریدی، بھائی پوری توجہ چاہنا، اللہ چاہندائی امامت چلی جائے نسل حسین لیکن حسن محروم نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جتنے پوری توجہ بیٹھے ہو۔ اللہ چاہندائی امامت چلی جائے نسل حسین لیکن حسن محروم نہ رہ جائے۔ اللہ نے ایک نبی دا ذکر کیتا ہے حضرت اسماعیل صادق الواعد۔ اس نبی دے دورے ایک بندے نے زمین بیچی، دوسرے نے خریدی، ویچن والا ویچ کے چلا گیا، پیسے لے گھر چلا گیا۔ جس نے زمین خریدی اس نے زمین ہل چلاونا شروع کیتا۔ اینا جملے تے میں ویکساں کتنے بندے ابتدا پیر جی توجہ تو سن رہے ہیں۔ اس نے زمین ہل چلاونا شروع کیتا، اچانک ہل چلیندا یا اچانک ایک مقام تے آ کے اس دا ہل پھس گیا۔ ہو سکے یار میں نے پتہ ہی تسی پریشان ہو جاؤ گے، لیکن میں تھوڑی پریشانی دور کرنا چاہتا، جس لیے دا ہل پھسیا نا، بندہ پریشان ہویا، اس نے زمین خریدنی شروع کھودنا شروع کی تھی۔ زمین کھوددا آیا، اچانک اس تلوں سونے دی ایک دیگ کڈ لئی۔ ہون تے بولو یار، سونے دی ایک دیگ، اس تلوں پہلی کڈی تلوں دوسری کڈ لئی، اس دوسری کڈی تلوں تیسری کڈ لئی، اس تیسری کڈی تلوں چوتھی کڈ لئی۔ نہ بولو گنتی تو ختم ہونی نہیں، میں تو گندا سا۔ اس چوتھی کڈی تلوں پنجویں کڈ لئی، پنجویں کڈی تلوں چھویں کڈ لئی، تلوں ستویں کڈ لئی، 7 دیگاں اس سونے دیاں کڈ لئی۔ اچھا جس لئے 7 دیگاں سونے دیاں نکلیاں نا، اس جلدی دے نال اپنے موٹے دی بال ہائی، پیر خاقان شاہ جی جتنے عزدار تشریف فرماؤ، اس جلدی دے نال سونے دیاں دیگاں تے پائی، دوڑ کے اس بندے کو لایا جس کو اس نے زمین خریدی آئی، جلدی دے نال اس نے قریب آ کے پیادا ہے، آ بھائی اپنا خزانہ سنبھال۔ بول بول اللہ تو سلامت رکھے۔ اس آکھیا کیڑا خزانہ؟ اس آکھیا وہ کل زمین تے ویچیے تے اے ہن میں ہل چلایا ہے تے میرا ہل زمین وچ پھس گیا ہے۔ پوری توجہ چاہنا جی، لطف لینا۔ اللہ آل محمد نو بڑیاں فضیلتاں عطا کیتیاں نے، سانو کی ضرورت ہے اساں دوجیاں دے فضائل پڑھیے، ساڈے سائیاں دے فضائل نہیں مکدے۔ اس نے ہل چلایا، سونے دیاں دیگاں نکلیاں، اس بندے کو پہنچے، اس کہ آ بھائی اپنا خزانہ سنبھال۔ اس کہ کیڑا خزانہ؟ اس کہ کل تیرے کو زمین خریدی، زمین وچ ہل چلایا، ہل دے چلاون تو بعد تلو زمین وچ 7 دیگاں سونے دیاں نکلی۔ یہ جلدی دے نال یہ دوسرا بندہ ٹر پیا، انکل جی دعا چاہتا، ایک ٹر پیا اوتھے آیا جتے 7 دیگاں سونے دیاں موجود ہن۔ اس نے ویکھن تے بعد آکھیا اے سونا میرا نہیں۔ ہاتھ جاؤ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بھائی۔ اس آکھیا اے سونا، میں تے جملہ پڑھدا رہنا، اللہ کرے اتھے کوئی ذاکر ہوندا، جڑے حالات واقعات چل رہے ہیں نا موجودہ، اللہ سب نو ہدایت دے وے۔ اس آکھیا سونا میرا، اس آکھیا یار کل تیرے کو زمین خریدی ہے،
اج ہل چلایا، ہل پھسیا زمین ہو سکتا ہے کسی تیرے باپ دادا نے حکومت دے ڈر تو زمین چھپا دیتا ہوئے تے ہل پھسیا تے تلو سونا نکلے بندہ بڑا امیر ہے جڑا امام زمانہ دے وقت دے امام نو ہاتھ چاہ کے سلام نہ کر سی، اس کیا اے ہل چلایا ہے، ہل میرا پھس گیا ہے تے تلو سونا نکلے اپنا خزانہ لے جا، اس کیا میں 30 سال زمین وہائیے کدی تا میرا بھی ہل پھس پاؤندا۔ شاباش شاباش، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ہاتھ اونچے کرو، اونچے اونچے مل کے حیدری۔ اس کیا 30 سال بالکل نتیجے دے نیڑ آ گئے۔ اللہ چاہندا ہی امامت چلی جائے نسل حسین وچ، لیکن حسن محروم نہ رہ جائے۔ یہ بات اگر یاد رہ گئی تو میں اپنے وقت دے امام تک پہنچن لگا جی۔ اس کہ کدی تے گل یاد ہے، کدی تے میرا بھی حال پھس پوندا، اچھا ہن اس کہ تیرا خزانہ ہے، اس کہ میرا نہیں، عادت تو یہ خزانہ گھر لے جا، کیونکہ زمین جہال تو چلایا ہے بھائی جان نجف بھائی، زمین جہال تو چلایا ہے، زمین جہال تیرا پھسیا ہے، خزانہ تیرا ہے، یہ آدھا ہے میرا نہیں، دوسرا آدھا ہے میرا نہیں، یہ دونوں آپس سے تکرار شروع ہو گیا، یہ ہن آپس سے لڑ رہے ہیں تے قریب تو نبی دا گزر ہو گیا۔ داد نہ دینا، نہ دینا داد، مت کہن پتہ لگ جاوے کھیوے والی مجلس ہو رہی ہے، ہاں لیکن توجہ شرط ہے بھائی، ہو سکیا تیرا قریب تو نبی دا گزر ہوئے، اچھا نبی دا گزر ہویا، جس لئے نبی قریب تو گزرے نا، نبی انہاں لڑدا ڈٹھا ہے، پھر جی دعا چاہ سو، جس لئے نبی انہاں لڑدا ڈٹھا ہے نا، نبی چل دے قریب آئے، نبی فرمائے کیوں لڑ رہے ہو؟ جڑے بندے ابتدا توجہ تو سن رہے ہو تے جڑے بندے ہون تائیں نہ داد دے سکیں نہ دعا دے سکیں تے کنجوسی کر کے بیٹھے بچدی سن یا داد ہی ہے، پوری توجہ چاہنا، اے ہون آپس بھائی جان لڑ رہے ہیں، آپس تکرار کر رہے ہیں، اے آدھے تو لے لائے، اے آدھے تو لے لائے، اے ہون آپس لڑ رہے ہیں تے نبی چل دے قریب آئے، نبی پوچھے کیوں لڑ رہے ہو؟ ہو سکے جی ان کر کے زمین بیچیے میں خریدیے میں ہل چلایا ہے وچوں خزانہ نکلے ہے، نہ اے لیندا ہے نہ اے لیندا ہے نہ اے لیندا ہے نہ اے لیندا ہے، بھائی پوری توجہ چاہنا، اس کہ نہ اے رکھ دے خزانہ نہ اے رکھ دے، میرا خزانہ نہیں، اے یاد ہے میرا نہیں، اے یاد ہے میرا نہیں، نبی مسکرائیں تے این آسمان والے پاس وے کے فرمائے دے میرا اللہ تیرا شکر ہے میری امت بھی ایسے ہے نا۔ شاباش، اللہ تمہیں سلامت رکھے بھائی۔ یا علیہ السلام، میرا اللہ تیرا شکر ہے میری امت بھی ایسے ہیں۔ اللہ چاہتا ہی امامت چلی جائے نسل حسین، لیکن حسن محروم نہ رہ جائے۔ نبی ٹر دے قریب ہے، نبی فرمائے کرم فیصلہ، انہاں آکھے جی کرو فیصلہ، نبی فرمائے کرم فیصلہ، انہاں آکھے جی کرو فیصلہ۔ اگر وزیر آباد والے تہاڈا دل ہوے تو میں سناواں فیصلہ، نبی فرمائے کرم فیصلہ، انہاں کی جی کرو فیصلہ۔ نبی فرمایا میری گل غور نال سنو، جس لے نبی گلاں کردے رہے، دونوں نال گلاں شروع ہو گئی، نبی گلاں کردے 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 انہاں دوویں چوں ایک گل کڈ لئی، اس دا بیٹا جوان ہے، اس دی بیٹی جوان ہے۔ نبی فرمایا کرم فیصلہ، انہاں کی جی کرو فیصلہ۔ نبی فرمایا تیرے بیٹے دا نکاح تیری بیٹی نال بھی اپڑدا، اے خزانہ دوواں گھراں تو باہر جانا چاہیدا ہی نہیں۔ ایک خزانہ، پوری توجہ بھائی نتیجہ دینے لگا، ایک خزانہ دواں گھراں تو باہر جانا چاہیے نہیں۔ اللہ چاہتا ہی امامت چلی جائے نسل حسین، لیکن حسن محروم نہ رہ جائے۔ جس لے یہ سلسلہ اتھوں تک پہنچیا نا، اتھے آ کے اللہ نے جناب امام حسن علیہ السلام نو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی تھی جس کا نام ہے جناب فاطمہ۔ امام حسین علیہ السلام نو اللہ نے ایک بیٹا عطا کی تھا جس کا نام ہے سید الساجدین۔ جنہوں پتہ ہے میں کیا پڑھ رہے ہوں بندے ضرور بولے سن۔ اللہ نے جناب فاطمہ جناب سجاد رو اکٹھا کیتا تو مولا امام محمد باقر دنیا دے تشریف لے کے آئے۔ اپنے ہاتھیں تے سر رکھنا اور توجہ کرنا اور لطف لینا، انہاں جملے دا بڑی قیمتی بات کر کے جا رہا۔ اللہ نے انہاں اکٹھا کیتا تو مولا محمد باقر دنیا تے آ گئے۔ مولا باقر دے بعد مولا امام جعفر صادق دنیا تے آ گئے۔ جعفر صادق دے بعد مولا موسیٰ قاسم دنیا تے آ گئے۔ موسیٰ
کاظم دے بعد مولا رضا دنیا تے آ گئے، رضا دے بعد مولا تقی دنیا تے آ گئے، کسے جملے تے دعا مل جائے گی۔ مولا تقی دے بعد امام علی نقی دنیا تے آ گئے، مولا علی نقی دے بعد امام حسن عسکری دنیا تے آ گئے۔ جس لے اے سلسلہ پہنچیا اتھو تک ادو جڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے جانشین چلیاں آخریاں حضرت یشوع، حضرت یشوع نو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی تھی جس کا نام ہے ملیکہ خاتون۔ امر الہی نال او آ گئی امام حسن عسکری دے گھر، امام دے گھر آ گئی، اللہ نے پھر اکٹھا کیتا تو 15 شعبان امام زمانہ دنیا تے تشریف لے گئے۔ مل کے جی دعا فرمائش لطف آیا جی۔ اللہ نے انہوں اکٹھا کیتا امر الہی دے نال، حضرت یشوع دی بیٹی جناب ملیکہ خاتون امر الہی نال امام حسن عسکری دے گھر تک پہنچی، اللہ نے انہوں اکٹھا کیتا تو امام زمانہ دنیا تے تشریف فرما ہوئے اور امام نے فرمایا وہاں تمہارا تھا نام ملیکہ خاتون، میرے گھر تو نرجس خاتون بن کے آئی ہے اور ان قریب تم اس کی ماں بنو گی جس کی حکومت اللہ کی کائنات پر ہوگی۔ وقت دے امام دے بارے بندے بڑے بڑے بکواسات کر رہے ہیں، اللہ انہوں دی نسل برباد کرے۔ اللہ نے امام زمانہ علیہ السلام نو بڑی عزت اور عظمت عطا کی تھی، آج بھی وقت دا امام پردہ غیبت وچ موجود ہے۔ اور قرآن دا کیونکہ ہر دورے دو حجتاں ہوندیاں، ایک ہوندی ہے حجت صامت، ایک ہوندی ہے حجت ناطق۔ ناطق ہے بولن والی حجت، صامت ہے خاموش رہن والی حجت۔ یہ جڑیاں دو حجتاں ہر دور، کیونکہ پیغمبر خدا دے دور وچ بھی دو حجتاں موجود ہیں۔ میں صدر مسائب دی پڑھنا چاہنا، پیغمبر خدا دے دور وچ بھی دو حجتاں موجود ہیں، پیغمبر خدا ہن حجت ناطق، علی ہن حجت صامت۔ جدہ پیغمبر خدا بولیں تو پھر علی چپ رہے ہیں، جدہ علی بولیں تو پھر سرکار حسن چپ رہے ہیں، حسن بولیں تو پھر سرکار حسین چپ رہے ہیں، 14 بولیں تو قرآن چپ رہتا ہے۔ وقت دا امام پردہ غیبت وچ موجود ہے اور اس دور وچ بھی اللہ دیاں دو حجتاں چل رہی ہیں، ایک ہے قرآن، ایک ہے وقت دا امام۔ بغیر کسی ڈر اور خوف دے میں ممبر حسین علیہ السلام تے کھڑ کے میں جملہ آکھنا چاہنا، آن دا ریکارڈ بات جاری ہے، جتنے ماتمی عزادار تشریف فرما ہو بغیر کسی، کیونکہ صدقہ ہے شہزادہ علی اکبر دا زندگی مک بھی جاوے اس نالوں چنگا نہیں بندہ حرام دی موت مرے، آل محمد دا وکیل ہو کے مر جائے۔ اور میں بغیر کسی ڈر اور خوف دے بات کر کے جا رہے ہیں، قرآن دا اپنی اصل حالت وچ موجود ہونا اس بات دی بین دلیل ہے کہ وقت دا امام پردے وچ موجود ہے۔ آج بھی پردہ غیبت وچ وقت دے امام موجود ہیں، جڑا پردہ غیبت وچ پانی نہیں خون رو رہے ہیں۔ منت کرنا چاہنا بھائی، پہلے ماتمی تو لے کے آخری تک جتنے ماتمی عزادار، میں دیکھتا پیا ہر بندہ ماتمی ہے، رومن دے دن 9 محرم دے دن، چند لمحے دا مہمان اکبر دا بابا۔ پردہ غیبت وچ پانی نہیں خون رو رہا ہے میرا امام، خون رو کے میرے امام ایک گل کر کے آدھے میرا اللہ میں نے اذن ظہور دے، میں نام دی کمینی امت کو بن کے پوچھاں میرے اکبر دا جرم کیڑا۔ مرحبا مرحبا بطول دیاں دھیاں تھوڑے ترازی ہو گئے، لفظ بدلے بندیاں دے مزاج بدل گئے، ہر بندے دی اکھ وس پئی۔ میں دیتا پیاں جتنے جوان بیٹھے ہو، جوان روندہ نہیں کھیبے والی آلے ہوں، جے رو پوے تو 40 سال روت روندے۔ اور میں ابتدائے مجلس مسائب منت کرنا چاہنا، اس شہزادے دا بین دا حکم ہے پیر خاقان شاہ جی جس دے لہن دے بعد امام آدیان اکبر میری دید مک گئی،
اور ابتدائے مسائب وچ میں ہر بندے دی ہر ماتمی دی ہاتھ جوڑ کے منت پیا کردا اکبر دا نا آوے نا رو نہ سکو نہ ہک واری ہائے ضرور کرنا میری ذاکری واسطے نہ کرنا اپنی قبر نو چار دیواری نو سامنے رکھ کے ہائے کرنا کیونکہ ایدی ماں آدھیے جگہ جگہ میرے پتر دی شہادت نہ پڑھی کرو مت تو سونی نہ پڑھ سکیں پردے چائی بیٹھی ہوندی ہے آدھیے انہاں نے کیڑا پتا میرا جوانی کیویں چڑھیا انہاں نے کیڑا پتا میرا بھجدے گھوڑے تو نتھا کیویں آ مرحبا مرحبا ماتم واسطے آج جنہاں دے ہاتھ بلند ہو گئے انشاءاللہ اپنے دکھوں جو ماتم کر کے نہ رہو بہوں سونا پترہ حسین دا علی اکبر رومن والے عزاداروں جتنا سونا ہانا اکھیوے والی آلے ہوں اتنا اوکھا لتھے علماء لکھ دیں کہ کربلا دے میدان حسین دا اکبر تو بڑا نقصان کوئی نہیں بہوں پیارا یہ حسین و علی اکبر جدہ میرے امام نے اکبر دا جنازہ چاہیا ہے نا اور ماتمیوں انہا ظالمہ دے سامنے حقل مار کے میرے امام رونے تے رو کے پیا دینا او ظالموں میں تو نہ اکبر دا قتل معاف کرے نا میرے قتل دے بعد عالیہ دا برکہ نہ لٹے سو مرحبا مرحبا بطول دیاں دیاں توڑے ترازی ہوئن امیر بندہ ہی جاندی ہائے نکلی اکبر دا قتل میں معاف کر چھوڑے ساں میرے قتل دے بعد تو سالیہ دا برکہ نہ لٹے سو بہوں پیارا حسین ولی اکبر اکبر تو دھیر پیارا ہی بھین دا برکہ مرحبا مرحبا بطول دیاں دھیاں توڑے تیرا اور ابتدائے مسائب میں جملہ آکھنا چاہنا یہ جڑے توڑے آنسو ہیں عام نہیں جس لئے توڑے آنسو بہندن نا رومن والے ای حسین دے زخمان دا علاج ہیں جس لئے توڑے آنسو گرن لگ پاندن جناب سیدہ دا رومال تلے آوین دے ان رومال تے جناب سیدہ آنسو لے کے سدھا ویندن کربلا کربلا حسین دی ذریعے بن کے میری سین رو کے آدھے حسین میں تیرے زخم دا علاج لے کے آیا وزیر آباد علیوں سارے زخم امام دے ٹھیک ہو ویندن دو زخم بچ ویندن ایک اکبر دی برچی دا زخم مرحبا مرحبا ہاتھ چاہو ماتم بستے میں نوکرہ بابا ایک اکبر دی برچی دا زخم دوسرا بھین دے برکے دا زخم تو میری سین آتی ہے اماں امام میری سین آتی ہے فرمایا حسین ایک کیڑے دو زخم ہیں جڑے ٹھیک نہیں ہوئے امام دیاں اکھا نہیں سامن دے بدل بن دے امام فرمائیں دے اماں نہیں بھلدا اکبر دا بھج دے گھوڑے تو لہنا میں نے ویکھنا بھائی مہمان ماتمیاں جتنے عزادار مظلوم کربلا دے آ رہے ہیں میں منت کی تھی آسے پاسے دا خیال چھوڑ دینا چڑھ پیا دہویں دا دین شالا کدی نہ چھڑ دا اکبر ٹردو یا بابے دے کھول آئے پیو دے قدمت ہاتھ رکھے تے رو کے پیا دے بابا میں نے موت دی اجازت دے جد آکھے نا میں نے موت دی اجازت دے امام دیاں اکھی نہیں کوئی سامن دے بدل بڑے نا امام بین کر کے فرمے دینا اکبر تیرا بھی کوئی جوان پتر ہوگا مرحبا مرحبا جڑے اولاد والے بیٹھے ہو جڑے جوانوں دے پیو بیٹھے ہو تھوڑی ہائی نکلنی چاہیے اس جملے تے تیرا بھی کوئی جوان پتر ہوندا تیرے کول موت دی اجازت منگدا اکبر میں ویکھاں تو کہ میں موت تو ٹرے نہ اے جملہ کفیت ہے پیر خاقان ساجی جتنے سید بیٹھے ہو دل دکھے راہ اللہ معاف کرے میں توڑی کنیز دا پتراں میرے کل نہیں مل بدل جملہ کیوں نہیں جد آنکھیں نا تیرا بھی کوئی پتر ہوندا اس لئے آدھا ہے بابا ناراض نہ ہو اچھا ہک گل دا جواب دے اکبر کہڑا جواب فرمائے بابا یہ جڑے مالی پھول لیندن یہ ساری کھل دیں یا کچھ اجڑی بیندن امام آدھے کچھ کھل دیں کچھ اجڑ بیندن جد آنکھیں نا کچھ کھل دیں کچھ اجڑ بیندن اور رومن آلی اور رو کے پیادہ ہے بابا بت مالی دا کے حال ہوندہ ہے اکبر نے پاس سے جس دٹھا پنچھا مو کر کے پیادہ ہے اکبر کر جا میری طرف اجازت ہے مرحبا 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 اللہ ماتم قبول فرماوے اگلے سال روسیو جڑا ہو سی زندگی دا نہیں پتہ میں حسین علی اکبر بھی پڑھ گا اللہ درجات بلند فرماوے چودھری غزن فرباس گوندل مرحوم دے او پڑھ دے راندے آن شالا ترٹ پوے او ہاتھ جڑا حسین دے اکبر دا ماتم نہ کرے شالا اندری ہو ونجے او آنکھ جڑی حسین دے اکبر نہ روے بھلو نے جنہ دے ہاتھ ماتم واسطے بلندے رو کے پیادے اکبر جا ٹر جا میری طرف اجازت ہے جد آنکھیں نا میری طرف اجازت ہے رون والے عزادانوں اکبر دے بابے دی ڈھا نکلیے آدھے بابا میں سارے انہوں مل ساں لیکن اماں زینب نو نہ مل ساں کیوں میرا بیٹا فرمائے بابا یہ جڑی رات گزری ہے نا
فرمایا بابا میں خیام تو بہر نکلیاں، فرمایا بابا دریائے فرات دی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے، بابا میں ٹبے دی گیڑ نال بن کے بیٹھا، میں اچانک میری اکھ لگی عالم خواب وچ ڈٹھا ہے اما زینب تلی تے چراغ چایا ہو جائی تے میرا طواف کر کے آدھی آئی ماں دی طرفوں ہون اجازت ہے کل ماں لیلا نو پوچھ رہی ہے مرحبا مرحبا اجرکم اللہ اجرکم السیدہ، میں دعائی کر سکتا توڑے حق وچ رومن والے عزاداروں کل میں نے ماں خواب وچ آکھیا ہے کل ماں لیلا نو پوچھ رہی اس دی چپ دے 18 سال گزر گئے، ماں تو منگ کے چھایا بہت سونا پترائی حسین علی اکبر، رومن والے لوگوں سیدہ دے جا ماما دا سلام کر لے میری طرفوں اجازت ہے، رومن والے عزادارو اکبر ٹر رہے خیمے چھایا ماما تیار کیتا ہے نقشہ بناؤ میں بینڈ توڑیاں جھولیاں تک پہنچا ماں تو سرو سوتنا جتنا لی دیاں دیاں چاہدیاں، رومن والے عزادارو ماما پہیاں کریں دیاں تیار، ماتمی عزاداروں کئی بھی ہاتھ پہ چوم دیئے، کئی بھی سینہ پہ چوم دیئے، کئی بھی پیسانی پہ چوم دیئے، رومن والے عزادارو خیمے چ ہوئے ماتم 4 سالہ دی سیدادی اعلان کر کے پیا دیئے جلدی آؤ ہڑنانے دا اکبر بھی اٹھر گئے، جلدی آؤ ہڑنانے دی شکل آلا مرحبا، شالا اپنے دکھا جہائے کر کے نہ رہو، شالا اولاد دا دکھ نہ ویکھو، جس لے خیمے چ اعلان کیتا ہے مسومہ او ماتمی عزاداروں کربلا دی نگری پہ ہل دی آئی، ہر بی بی پہ یادی آئی واہ محمدہ، تھک گئے ہیں میں بیان کر دینا بھائی تُسے جتنا سننا ہے میں اتنا مسائب پڑھنا ہے، آج سے پاسے دا خیال چھوڑ کے مسائب سننا، بڑا اوکھی شہادت حسین دے مسلم دے علی اکبر دے، رومن والے عزاداروں جدا اعلان کیتا ہے بیبیاں تیار پہیاں کریں دیاں خیمے دے باہروں، حسین دی حالت کیڑی ہے پاگ کھل کے گالے چاہی ہوئی ہے ظلفن کھلی ہوئی ہیں، رومن والے عزاداروں علی دا پتر خیمے دے بہر پیادے آلیہ حصہ تا میرا بھی ڈھیر سارا ہے آنکھوں تا پاگ میں بنہاں جیڑا بندہ اجت نہیں ہائے کر سکتے میرے امام خیمے چاہے نا میں نے معافی دیوئے جتنے سید بیٹھے ہو میرے امام اکبر نو پاگ بنہامنے شروع کی دیئے میرے امام پاگ دے پیچ بھی بلین دے آئین پڑھ دے آئین وَلَنَبْلَوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ آخری لڑ بچے ہیں میرے امام تات الحلق والائیے پڑھے قالوا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بزرگ پڑھ دے ہوندے آئے نا چمی چھیکڑی واری ماس اکبر دے کھڑا پتر نو پاک بدواوے سہرے دی جاتے اکبر دی کھڑا تحت الحلق والاوے ماتم دا پرسا ہونا چاہی دے رو رو کے سیدہ دے اکبرہ بابے دی دید مک گئی ہے مرحبا 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 آخر تک مکان ہوئے یار شرم نہ کرے آئے میں حسین علی اکبر پیا پڑھتا رو رو کے پیادے اکبرہ تیرے لہن دے بعد میری دید مک ویسے تے بین کر کے کھڑا دے چمی چھیکڑی واری مس اکبر دے کھڑا پتر نو پگ بدواوے سہرے دی جاتے اکبر دے کھڑا تحت الحلق والاوے مرحبا مرحبا بطول دیاں دھیاں توڑے تیرازی ہوئے 9 ودے یا 18 ودے حسین دے سونے پتر دے ماتمی عزادار خیام اچ بطول دیاں شہزادیاں نال علی دیاں دھیاں نال میرے کو لفظ کوئی نہیں میں بڑا اوکھا مسائب پیا پڑھتا میں آپ ماتمی ہاں میں آپ مکھانی ہاں میں پہلے ماتمی ہاں ذاکر میں بعد چاہ رومن والے عزاداروں اکبر نو ٹوریا سیدہ تھے گا ایک باری والا ماں مرن آلے ماتمیوں ود ٹوریا ود بلاویا مجالس المنتظرین آلے جملے لکھیں جدا 18ویں دفعہ اکبر نو ٹوریا سنا تے اکبر دا گھوڑا نکلے خیمے چوں تے جناب فضا حقل ماریے فرمایا اکبر جی دادی فرمایا مہربانی کر میں کائنات دا لڑ ہٹے نہیں ایک باری پیچھا موڑ کے دیکھ ماتم کر سکتے سینہ پیارا نہ کرے اکبر گھوڑے دی زین تے بے کے پیچھا دٹھے حسین دا 24 سالاں دا بڑھڑا سجا دے کمر جھکی ہوئے تے رو رو کے آدھے اکبرہ تڑے بعد میں شام ونجنا ہے
مرحبا 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 بابا مرحبا بابا، اللہ ماتم قبول فرماوے۔ سالہ پڑھے تو میں نوکر ہوں بابا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ جوڑا یہ تو میں بینڈ جھولیاں تک پڑھ تک پہنچانا چاہنا۔ رو رو کے پیادہ اکبر میں نے غریب سمجھ کے نئے ملیا۔ فرمایا اکبر اے لفظ سمجھنا بھائی، سجادے نال میرے امام گل کھیتیے، میرے امام پیادن اکبر اپنی وردیاں من پوا، میری وردی توں پا لے۔ رومن والے عزاداروں سجاد دی رنہ سجاد تے رو کے پیادے اکبر کربلا دی جنگ سوکھیے۔ واہ 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 واہ، بڑی سنی ہے کہتے ہیں کربلا دی جنگ سوکھیے، ماما نال کدی اس بازار، پھوپیاں سر ننگے کدی اس بازار۔ مرحبا 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 بدول دیاں دھیاں توڑے تے راضی ہوئے۔ فرمایا کربلا دی جنگ سوکھی، سیدہ دے اکبر تیں ہک وری لہنا ہے۔ فرمایا میں شام دے ہر چوکے قتل ہونا ہے۔ مرحبا مرحبا بابا بھلوں نے جنہوں نے ہاتھ ماتم وسط بلند ہے۔ فرمایا تیں ہک وری لہنا ہے، میں شام دے ہر چوکے قتل ہونا ہے۔ دوویں بھراواں ہک دوجے دے گل چبائیں پائیں، اتنا رنن دوویں بھرا جو غش کر کے زمین تے جھڑ پئے۔ 4 سالہ دی سیدادی سر تو چادر لہائیے تے خیمے چلان کر کے بھیا دیئے بابا جلدی آ، تیرے دوویں پتر دنیا تو ڈر گئے نا۔ بڑے حوصلے نال بھلو ہوئے ماتم کر کے رومنا لے۔ فرمایا بابا جلدی یاد انہیں لگ دے تیرے دو میں پتر دنیا تو ٹر گئے، یا سجاد مر ویسی یا اکبر مر ویسی۔ میرے امام قریب آئین غشت و افاقہ ہوئے نا جداں تے ماتمی عزداروں سجاد اکبر دا سینہ چلے آئے۔ سیدہ دے او سینہ چما جتے حسین دے مرچی لگڑی ہے۔ مرحبا مرحبا، اللہ ماتم قبول فرماوے۔ انہاں بچیاں نو روندہ بیکھو، انہاں نے کیڑا پتا حسن روندہ بیکھو، انہاں نے کیڑا پتا حسین اکبر کی میں لگتا ہے۔ رومن والے عزاداروں رو کے پیادہ ہے او سینہ چما جتے حسین دی برچھی لگنی ہے۔ سجاد اکبر دا سینہ چمے ہیں، جتنے جوان بیٹھے ہو سینہ چمے اس ماتمی عزاداروں اکبر پیادہ ہے سجاد ہک وری من گل چما۔ اکبر آدھے میں نے ہک وری گل چما، سجاد آدھے کیوں چمدائیں؟ رو کے پیادہ ہے ہک وری ہو جا چما جتے ظالم وزنی دوگ ہونا ہے۔ اور نہیں آیا بندہ جائے ماتم نے کہتا ہک واری ہو ہاتھ چما جنہ ہتھا جو ہاتھ گڑیا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، کربلا دی نگری پہ ہل دیئے۔ رومن والے عزداروں سارے سن دے راندے ہو میدان کربلا اچھائیں، سائی کٹ گنوں میں وین پڑیوں جھولیاں تک پہنچاواں۔ میدان کربلا اچھائیں سونی جنگ ودا کریں دائی، 3 ظالم اکبر دے سامنے آئیں۔ میں پردہ نہیں پا سکتا کیونکہ ہو سکتا ہے مطلب کہندے پاس نال سجاد رت بیٹھا روندو ہوئے، میرے کو نیمل بدل جملہ کوئی نہیں۔ مطلب اکبر دی ماں میرے تے ناراض ہوئے، میرے اکبر دے مکانی آئیں تو پردہ پا کے گزرے آئیں۔ میں معافی بھی منگدا جتنے سید بیٹھے ہو، اکبر آیا ہے میدان وچ سونی جنگ ودا کریں دائی، ایک ظالم سامنے آئے سارے جان دیو خدا لعنت کرے اس تے۔ اس سامنے آ کے دے اکبرہ تنے جنگ یادے بال کے دیکھ پھپیاں دے خیمہ نو آگ لگ گئی۔ ماتمیوں جدا اکبر بال کے جٹھا ہے، ایک ظالم نے برچی ماری ہے، برچی دے لگڑا اکبر تو زین چھٹیے تے خیمے علموں کر کے آدھے بابا میرا آخری سلام۔ سیدہ دے جلدی نہ کریں غریب پیو بھجدہ آندے۔ 97 قدم تے حسین گیا ہے ماتمیوں اکبر دا بابا چھڑ بھی آئے۔ حسین غازی نو ماتمیوں جدا غازی چھڑے آئے، حسین چھڑے آئے، غازی حسین تو ڈٹھا ہے تے بین کر کے پیادہ ہے کیوں ٹر دے پتر دی کنڈ ڈہ دائے۔ سڑ مار کے پوتر والا چا میرے فضل نو ڈور چا۔ ماتم دا پرسکار یار زندگی دا نہیں پتہ میں حسین دا اکبر بھی پڑھدا۔ بین کر کے پیادہ ہے اکبر نو بلا لائے میرے فضل نو موت ڈور۔ مرحبا 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 بطول دیاں دیاں توڑے تے راضی ہوئے۔ غازی ہاتھ بن کے کھڑا دے مولا پابندیاں نالا بھیڑا رول ویسری۔
اکبر نو واپس بلا، اکبر دیاں ماواں مرن والیاں، اکبر دیاں پھوپھیاں مرن والیاں، رومن والے میرے امام دی آواز آندا ہے غازی حوصلہ کر، اے حصہ میرے اکبر دا ہے، اوکھا ٹردا اج ایک مصائب دے دوران منت پیا کردا، اے بچے تو لے کے بھائی جان او آخری کھڑے ماتمی تک ایک منت پیا کردا، اگر کسے دے درمیان کوئی دشمنی ہے نا اکبر دی شہادت دا واسطہ دے اس نو جتنا جلدی ہو سکتا ہے ختم کرو، دشمنیاں چ جوان مری ویندے نا، مرحبا 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 پردیداراں دے وین بلندے نا، جوان مری ویندے تے بد دعا پیا منگدا اللہ شالا کہیں دا جوان پتر نہ مرے، جوان پتر مر ونجے نے سلاکھے علیوں اوکھی موت جوان دی، مرحبا کدی او پیو برداشت نہیں کردا جوان پتر دی موت، رومن والے عزاداروں اس نو جلدی ختم کیتا کرو، ماتمی عزاداروں جدہ حسین ٹرا 70 دفعہ مقتل دی کتاباں لکھیندیاں، حسین جھڑ پوندا 70 دفعہ جھڑے ہیں، جدہ جھڑدا نا ماتمی عزاداروں وط ناد علی پڑھ کے اٹھدا، لفظ سمجھائے میں بالکل وین دے نزدیک آ گیا، جدہ جھڑدا پیر فضل شاہ جی ناد علی پڑھ کے اٹھدا، کیوں اٹھدا کیونکہ سامنے ہن فوجاں میں نے معافی دینا، اٹھ کھڑا ہوندا ناد علی پڑھدا، جدہ 17ویں دفعہ جھڑے نا وقت شبیر اٹھ نہیں سکا، پہلے جھڑدا اٹھ کھڑوندا، وہ ماتمی عزاداروں مقتل دیاں کتاباں لکھنے دسیندیاں، جدہ 17ویں دفعہ جھڑے نا اتھوں ماتمی عزاداروں حسین دا اکبر مٹیاں تے نظر آندا ہے، مرحبا 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 جس ویڑے دے جوان پردیاں چپلے اتھوں حسین نو اکبر چند قدم دے فاصلے تے نظر آندا، ماتمی عزاداراں اوکھے ٹردے ہوئے زانو بزانو میرے امام میدان چھائن ڈٹھا نے ایک فقیرے جڑا سارے چکاسا مار کے آدھا وجہ ہائے جوان ہائے جوانی، میرے امام ٹردے ہو نیڑے آکے سارے جان دے ہو خضر نبی ہے، امام ٹردے ہو نیڑے آکے فرمے دیں تم ہی کوئی جوان مرائی بدائیں، او ماتمی عزاداروں سید آدھے تم ہی کوئی جوان مرائی بدائیں، فقیر آدھے نہیں میڈا نا جیندائی ہا بہن سونا، مرحبا مرحبا ماتم وستے ہاتھ بلند کرے آئے بھائی، میڈا نا جیندائی ہا بہن سونا، سید آدھے ایک نو میں ودا گلینا، ماتمی عزادار میری امام دی آواز آندھی نشانیاں ملا، فقیر کا سمار کے سارے چاہتے پہلی نشانی سمند گھوڑے دا سوارا، دوجی نشانی سید آدھے میں رکاب نب کے چڑھایا، آدھے دوجی نشانی سونا بہوا، تعظیمات پہلان دی آئی، سید آدھے تے کمیں ڈٹھے آدھے جنگ ودا کریں دائی اچانک میں ہوندے ہاتھ ڈٹھن میں آکیا اللہ جندے ہاتھ دے سوڑے آپ کے دا سوڑوں سے آدھے میں آکیا جوان جوانی دواز نہیں منو چہرے دی زیارت کرا، فقیر آدھے کہیں سکھی پیو دا پترائی جلدی دنال گھوڑے دیواغ مڑے دا آیا ہے، چہرے تو نقاب ہٹے دا آیا ہے، فقیر آدھے میں ڈٹھے جوان دیا اکھی نائن کوئی ساون دے بدل آئے، میں آکھے جوان موت گھبرا گیا ہے، آدھے موت ڈر نہیں راج راج ویکھ ایندے ویکھنا لے مدینے رہ گئی، جیڑی آدھی آئی اللہ اکبر نو پلو، مرحبا شرم نہ کرے آئے بس میں وین کرنا چاہنا، جتنے عزادار وین کر کے رونے پیو جیڑی آدھی آئی اللہ پلو بننا میرا حق ہے، رومنا لے لوگوں فقیر آدھے اوکھا ودل لڑدا، سید آدھے اگلی نشانی فقیر آدھے غلابی پاک بدی ہوئی آئی، سید آدھے میں سفید بنائی آئی تو روندہ پیائیں میں اکبر دا مسائب قدان جلدی نہیں پڑا، اللہ گواہ ماتمیوں باندھا باندھا فقیر مٹی تے بیٹھا ہے تے وین کر کے آدھا ہے جکو میں ڈٹھا بہن سونا تے ہاسا کے سجال نبی دے بہن
مشکل نال او زمین تے آیا گھن آسنا پھال برچینا بین کر کے سیدہ دے جکوں تو روندا ہے اوندا بڑھڑا پیوا تے گم تھی گی نور اکھیدا اوندی لاس تے لیوا شرم کیتے بیٹھے ہیں حسین دا اکبر پیا پڑھدا جڑے ماتمی بیٹھے ہو اللہ گواہ سیدہ دے میڈا پترا فقیر آدھے تیڈا سیدہ دے مانوان میڈا پترا اللہ گواہ فقیر دیا اکھی نہیں کوئی سامن دے بدل آئے فقیر دی آواز آدھے ایک گل پوچھنا چاہنا سیدہ دے وجہ کیا ہے آدھے ایو جے پتر کوئی مراون دے ڈادے ہوں دے پوتر مرائے جان بچائیے سیدہ دے کلے نہ دے پوتر نہ دیوا نانے دا دین نہ بچدا قدماتے ٹکر مار کیا دے دین دے دعوے جو کرے لے تو کوئی حسین سیدہ دے گللا میرا اکبر مرحبا ماتم کرو یار حسرت علی دیاں دیاں دی بڑے حوصلے نال اودے ہاتھ نہ پلو یار شالا بہنوں نال سے بڑے حوصلے نال اج میں اکبر دی شہادت پڑھنی ہے اج تمہیں ابتدا پیا کرے نہ پتہ نہیں کیویں مسائل برداشت کرے سو امتمیوں سیدہ دے تیڈا پترا آدھے منون میڈا پترا آدھے دعوے ان کرے نہ تو کوئی حسین سیدہ دے گل لا میرا اکبر مارا گیا ہے جتنے عزادار وین کر گروں دے پیو میری حسرتیں میرا محرم گزر گیا میں حج تے رو نہیں سکیا تو نار لا کے اکبر دے بابے نو مکان دے منا چاہنا رومن والے لوگوں میرے امام ٹر پین اکبر دے بابے دی حالت کیڑی ہے زانوات ہاتھ ہیں جیڑا بندہ اجات نہیں ہے کر سگیا وزیر آباد علیوں سیدہ دے کتلت ہیں بابا ودا بلیں گئی بھلوے یار توڑا شالا اپنے دکھا جہائی کر کے رہو سیدہ دے کتلت ہیں بڑھڑا بابا ودا بلیں گئی سیدہ دے بلند رو میں تیری آواز تے ٹردہ آوا اللہ گوائے میرے امام بچڑے دی لاس تے آئیں جنہ ماتم کرنا ہے بچڑے دی لاس تے آکے میرے امام کنڈ کی دیئے او ماتمیوں جدا کنڈ کی دیئے فقیر دیاں اکھی نائن کوئی سامن دے بدل آئے فقیر آدھے ادھو پوترے ادھو لاس تے ویندہ نائے سیدہ دے کیا ڈساوا جدرے تائی خیمے جا میڈا انہوں دے کلو پچھ دا کھڑا میں اکبر دی لاس جاوا جبریل دا تاج لتھو آیا قدمات ٹکر مار کے آدھا ہے مسافر سمجھ کے جا بے وطن سفر ہوا سیدہ دے اللہ میرا اکبر مارا ہاتھ چاہو حسرت علی دیاں دی ہاتھ سارتے رکھے سینے کا ماتم زانو میں نوکرہ بھائی میں نوکرہ اللہ گوائے میرے امام بچڑے تے آکے کنڈ کی دیئے فقیرہ دے ادو دے پوترے ادو لاست بیندن ہے سیدہ دے کیا ڈساوا جتنے تائیں خیمے جا میڈا ہونا دے کلو پچھلا کھڑا میں اکبر دی لاس جاوا جبریل دا تاج لتھو یا حسین دے قدمات ٹکر مار کیا دے اللہ پیادے مسافر سمجھ کے جا بے وطن مرحبا بطول دیاں رازیوں اللہ گوائے میرے امام بچڑے دی لاس تے آئین این پتر میں لفظ سمجھا کے پڑھنا چاہنا این پتر دا سر چاہیا نے پیر خاقان ساجی بابا جی پتر دا سر چاہیا اپنی آباد نال صاف کی تس اکبر دی اک کھلیے اکبر آدھے بابا ہیں مرحبا بطول دیاں بھیاں توڑے ترازی ہوئے اور ماتمیوں اللہ گواہے میرے امام اکبر دے سینے تے ہاتھ نٹھائے اکبر دے بابے دی آواز آدھئے اکبر جائیں برچی ماریے ہوئی اپنی اولاد کوئی نہ
سیدہ دے بابا ترے ظالم ماریے میں بندہ دے دا جڑا اکبر دی شہادت دے ماتم نہ کرے ماتمیوں اکبر دے بابا ایک آدھا ہی کٹنا ہے دو جادہ نہیں کٹنا سن دے دانے سابیرے سیدہ دے صبر بھی کھوا آدھے بابا بسم اللہ اور میرے امام کھبا ہاتھ سینے تے رکھے سجا ہاتھ پر چیز پایا پہلا حلاوہ لیتا ہے اللہ گواہ وزیر آباد علیہ زمین ہلی ہے آسمان ہلے آئے دوسرا حلاوہ پہ دے آئے ماتمیوں اکبر دے لب ہلے حقل مار کیا دے بابا میں نہیں ہلے آئے زمین پہ ہلی ہے پتر دی مسئلہ نہیں تو کیا دے اکبر او ویکھا اللہ دا عرش بھی اہل دے سیدہ دے اللہ تیرا دین مرحبا حوصلے نال کے ہاتھ پکڑو یار حوصلہ دیواؤ حوصلے نال سالا بہنہ نصیب ہو بابا جی میں دردہ کھڑا میں اگلا مسائل کے پڑھ میں نوکرہ بھائی جان اللہ ماتم قبول فرماوے اللہ گوائے میرے امام دیا اکھی نائن کوئی ساون دے بدل آئے نا تیسرا علاوہ پڑھے دیان علی اکبر دے لب حلینا آدھے بابا میں نے حلیا اے زمین پہ حل دی ہے چوتھا علاوہ پڑھے دیان علی اکبر دے سینے تے دو ہاتھ آئے نا کیڑا جوان کا سینہ ملنا کہنا سیدہ دے کونے میرے اکبر دو سینہ ملنا لا حالے والے آواز آیا حسین میں بکیا چھوڑایا میں نو پاسے دے دار مرحبا حسنہ حسنہ اپنے جوڑو اگے جملے بڑے اوکھے پیر فضل شادی سید ہو اناماتمی واسطے دعا کرنا میں دعا کر کے جا رہا اکبر دی جوانی دا صدقہ جوانیوں مارو اللہ گواہ ماتمیوں پنجواں حلاوہ پڑھے دیا ہن معافی دے سو پنجواں حلاوہ پڑھے دیا علی اکبر دیا اکھا وسیع ہے ہن میرے امام اکبر دے پاس ڈٹھا ہے سیدہ دے اکبر کوئی گل کرے نہ آدھے ہاں بابا فرمایا کیا کھڑا چاہنا ہے آدھے بابا برچھی لگی ہے ایدیت رہے نوکانا آدھے بابا بڑیاں نوکا میریاں بسریاں جو پھاس رہی ہیں آدھے بابا مشورہ میں دینا منو تو صاحب اکبر آدھے بابا ہاتھ میرے سینے تو چال آیا ہاں اکبر میں چال ہے آدھے بابا دو زانو میرے سینے تے رکھ لایا او وزیر آباد علیہ شبیر زانو رکھے آیا آدھے بابا ہونا برچر زور را او ماتمیوں شبیر زور لایا ہے کلے برچ نہیں آئی جوان دا کلے جانا لائے سیدہ دے اللہ ماتم کر یار حوصلے نال بڑے حوصلے نال پڑھا یا چھوڑ دے ماں پڑھا یا چھوڑ دے نوکرہ سید مرحبا بدو دیاں دیاں راضی بس آخری میں امتحان نہ گھرنا چاہنا مارنا مقصد نہیں رواونا مقصد ہے اللہ گواہ ماتمیوں برچی بہ رہی ہے اور میرے امام پتر علیہ پاس رکھے سید آدھے اکبر بھیڑا نال وعدہ ہے اور ماتمیوں جدا کھے بھیڑا نال وعدہ ہے اکبر دلاس تڑپی ہے سیدہ دے بابا ایک باری وعدہ سکیں دے نالا سیدہ دے بھیڑا نالا اس نے مدینے علموں کر کے آدھے سگرہ میری تانگا لہا چھوڑا سیدہ دے اکبر مرحبا یا حسین ہائے علی اکبر ہاتھ کو سرتے میں آخری بین پیا کرے نا حوصلے نال ایک لازا بیٹھی رہا سے یار بہ جاؤ یار ہجے حوصلہ کرے آئے جس لئے میں آنکھاں حوصلے تبوت لے ہوئے آئے رک جاؤ یار پڑھن دیو مسائب پڑھن دیو یہ جی ماحول وقت نہیں بڑھدا اگلے سال روسی ہو جڑا ہوسی میں نے وکھیا بھائی رک جاؤ بہ جاؤ یار تو مولا دا واسطہ یار بہ جاؤ یار ایک لازا بین کرن دی بھی آئے
اللہ گواہ ماتمیوں میرے امام برچی چکی ہے میں نے بھی کیا بھائی برچی چکی ہے میرے امام ڈٹھائے اکبر دیا اکھا پیا باندھو دیا ہے سیدہ دے اکبر اکھا باندھ نہ کرے فرمایا میں تیری لاش جا کے خیمے لے بجنی ہے اللہ گواہ ماتمیوں حسین اکبر نو جا کے ڈرائے ماتمیوں جلدی دے نال خیمے جایا ہے زمین تے لٹایا سر تو امامہ لہایا تے وین کر کے سیدہ دے جنہ مل رہے میں دے آئیو اکبر کو ماتم تے آگو جلدی دیر نہ لاؤ ہون نہیں بچدا ماتم دا پر چھڑیو یار او دے ہاتھ نہ پڑو یار ہاتھ نہ پڑو یار وین کر کے سیدہ دے جنہ ملنا ہے میں دے آئیو اکبر کو تے آؤ جلدی دیر نہ لاؤ ہون نہیں بچدا ہون جنازہ آمد دے آمر دے سو جنازہ اکبر دا تبوت آگیا ہے ساریاں پیروں دیا ہے اکبر دی ماں اکبر دی لاستے آئی ہے رو رو کیا دیئے ہائی منات مڈی پیو اکبر دا تے جدا اکبر نو پر لیسا مرحبا ماتم دا پر چھڑ بھی آئے اللہ گوائے آلیہ ماں پتر دے جنازے تے آئیے رو رو کیا دیئے زہرا دا جایا او اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ ہٹا جا رو رو کیا دیئے میں حامل سا ماتم علی اکبر حوصلے نال رو رو کے آدھیے زہرا دا جایا او اللہ وسایا اکبر دے سنے تجھے سہرا دا جایا او اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ ہٹا جا رو رو کیا دیئے او بجے کوئی مدینے او سغرا کو یا حسین رو رو سیدانہ میری اکھیاں دا نور ہے اکبر میرے دل دا سرور ہے اکبر میری اکھیاں دا نور ہے اکبر میرے دل دا سرور ہے اکبر جہرے اکبر بنائے یا ہے اکبر او دا جگتے غیور ہے اکبر اے میرا جوان اکبر تو میرا جہان